بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک شاندار لطیفہ سناؤں گا جو پاکستان کے حالات سے مایوس عوام اور موجودہ سیاسی حالات میں بالکل فٹ پڑتا ہے، اور آپ اس لطیفے کو سن کر سیاسی حالات سے سبق ضرور سیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کا اثر آپ کی زندگی پہ بھی ہو۔ دراصل زمانے کا عجیب رواج بن چکا ہے کہ کسی کے سچا ہونے کے لیے واقعی سچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ اگلے بندے کو کیسے جھوٹا ثابت کر سکتا ہے۔ لیکن خبردار، اگر آپ کے ذہن میں عمران خان کا خیال آیا، کیونکہ میں نے عمران خان کا تو نام لیا ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو اس ملک میں سارے سیاستدان گندے ہیں سوائے ایک عمران خان کے، اس ملک میں سارے سیاستدان بے ایمان ہیں سوائے عمران خان کے، اس ملک کے سارے سیاستدان غدار ہیں سوائے عمران خان کے، اس ملک کے سارے سیاستدان کرپٹ ہیں سوائے عمران خان کے، اس ملک کے سارے سیاستدان گناہ گار ہیں سوائے عمران خان کے، اس ملک کے سارے سیاستدان نااہل ہیں سوائے عمران خان کے، اس ملک کے سارے سیاستدانوں میں دنیا کی ہر برائی ہے سوائے عمران خان کے۔ کیونکہ عمران خان صرف ایک سیاستدان ہی نہیں، عمران خان ایک جادوگر ہے۔ کیسے ابھی آپ اس کے ویڈیو کو دیکھ کے آپ دیکھیے گا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ عمران خان وہ سحر انگیز شخصیت ہے جو اپنی زندگی کے 42 سال ایک ہیرو، ایک کپتان، کرکٹر، سپر سٹار، ساتھ ساتھ ایک پلے بوائے کے طور پہ دنیا میں خوب مشہور ہوا۔ پڑھنے گیا تو پتہ نہیں کس کس کے دل کا شہزادہ بن گیا، کرکٹ کھیلنے گیا کپتان بن کے ورلڈ کپ جیت لیا، فلنتھراپسٹ بنا تو پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ہسپتال بنا دیا، سیاست شروع کی تو ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ دیکھا کیسا کمال کا جادوگر ہے۔ کپتان نے وہ زندگی جی جو پاکستان میں کسی کو نصیب نہیں، اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ جیسی زندگی کا خواب دیکھ سکتے ہیں، جی نہیں سکتے۔ آپ نے ووٹرز کو اتنا شعور دیا کہ عمران خان کے ووٹرز کے علاوہ باقی پیچھے سب کو بیوقوف، جاہل، کم عقل، نکما، بس وہی سمجھو۔ بہرحال باقی خوبیوں کا ذکر تو بعد میں کروں گا، پہلے آپ کو عمران خان کے بارے میں چند ایک باتیں بتاؤں۔ عمران خان پاکستان بننے کے 5 سال کے بعد تقریباً اکتوبر 1952 میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد اکرام اللہ نیازی کا تعلق ایک پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کی والدہ شوکت خانم برقی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ 4 بہنوں کے ایک بھائی کی ساری زندگی مراد یافتہ طبقے اور مواقع ملنے میں گزری، جسے ہم انگلش میں اپرچونٹی یا اس سے مستفید ہونے والے کو اپرچونسٹ کہتے ہیں۔ پہلے چسن، تو پھر رائل گرامر اسکول، پھر اس کے بعد آکسفورڈ کالج یا آکسفورڈ یونیورسٹی، اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کرکٹ کا تو شوق تھا اور ٹیلنٹ بھی، لیکن ٹیم میں اس وقت بھی سلیکٹڈ ہی تھے، کیونکہ ان کے 2 کزنز تھے جو کرکٹ کی ٹیم کے کپتان رہ چکے تھے، اور ایک تو اس وقت بھی تھے، جاوید برقی اور ماجد خان، اور ان دونوں نے کافی کچھ کرا کے عمران خان کو قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے کی مدد دی۔ لیکن جیسے ہی عمران خان کپتان بنے تو بھائی صاحب نے پہلا کام یہ کیا کہ ماجد خان کو کرکٹ ٹیم سے نکال دیا، اور اس کی وجہ سے ماجد خان عمران خان سے تقریباً 10-12 سال تک ناراض رہے، جبکہ خود سلیکٹ ہونا تھا تو کوئی میرٹ نہیں، اور جب ماجد خان کو نکالنا تھا تو میرٹ کا سہارا لیا گیا۔ ویسے تمہارے خان صاحب اپنے والد سے متاثر ہو کے نظریہ پاکستان کے داعی ہیں، لیکن جب لنڈن پڑھنے گئے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ مسلمان ملک سے ہیں تو ضرور، لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خان صاحب بڑے بڑوں کے ماحول میں ڈال کر انہی کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ پورے مغرب کی بڑی بڑی ماڈلز، ہالی ووڈ سے بالی ووڈ تک، عمران خان کی فینز، کئی خواتین کے خان صاحب سمندر میں کبھی نہاتے نظر آتے، لیکن ہمارے خان کو اس وقت بھی لوگوں نے رشک کی نظر سے دیکھا، حسد کیا۔ خان صاحب لنڈن اور لاہور کے سب سے بڑے پلے بوائے کہلائے، اور انہوں نے جتنے جنون سے کرکٹ کھیلی اتنی جنون سے پارٹیز بھی کی۔ لنڈن کے نائٹ کلب سے اکثر ان کی تصویریں جو منظر عام پہ آتی تھی، خان صاحب اس معاملے میں تو ماشاءاللہ اتنے خود کفیل تھے کہ وہ اسٹیفنی بیکم ہو، کیرولائن ہو، سیتا وائٹ ہو، ایما سارجنٹ ہو، کرسٹینا باکر ہو، یہ پتہ نہیں کتنی خواتین ہیں جن کی کہانیاں جو تھیں وہ انگلش ٹیبلوئڈز میں زینت بنتی رہی۔ اپنی جوانی کے لاپرواہ دنوں میں عمران خان نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب اس طرح دیا کہ the playboy image is exaggerated but I'm not a saint either۔ یعنی پلے بوائے کا امیج تو ایک بڑھاوا ہے، لیکن میں مولوی بھی نہیں۔ 42 سال کنوارا رہنے کے بعد عمران خان نے جب کبھی وہ نہیں کی، اور شیخ رشید سے شاید متاثر تھے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے شادی کی تو پھر انہوں نے 23 سال میں 3 شادیاں کر لیں۔ 1995 میں کرکٹ کیریئر ختم ہونے کے بعد عمران خان نے اپنی عمر سے آدھی 21 سالہ جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی، 2004 تک چلی۔ جمائمہ نے کہا کہ پاکستان کے ماحول میں سیٹ نہیں ہو سکی۔ عمران خان نے جمائمہ سے شادی کے 1 سال کے بعد پولیٹیکل پارٹی لانچ کی تو عمران خان پہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا، لیکن عمران خان نے سیاست میں قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کے پلے بوائے سے
ایک پکے مسلمان کا روپ اب کنورٹ کیا. جہاں عمران خان پر ایک ہمبل سنر شوکت خانم کی آڑ میں منی لانڈرنگ اور دولت اکٹھی کرنے کا الزام ہے، وہیں کرکٹ میں بال ٹیمپرنگ کا بھی الزام لگا، جس کو انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ بال ٹیمپرنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ کوئی چوری تو نہیں ہے. سیاست میں آنے کے بعد جہاں عمران خان نے کرکٹر مسلمان ہونے کی ترغیب دی، وہیں کبھی انہوں نے اصل مسلمانوں والی کوئی حرکت نہیں کی. ہاں، ہاتھ میں تسبیح ضرور نظر آئی، حرکتیں ان کی وہی رہیں، چاہے شلوار قمیض پہنا ہے، ویسٹ کوٹ پہنی ہے. جمہوریت کا راستہ چنا، لیکن مشرف کی مدد سے پہلی سیٹ جیتی، اور یہ مجھے خود جنرل پرویز مشرف نے بتایا تھا، اور یہ آن ایئر آن ریکارڈ بتایا تھا، جو بات ٹیلی ویژن پہ چل چکی ہے. دھرنا سیاست کی پاکستان میں بنیاد ڈالی، جسٹس اور اینٹائی پاورٹی کا کارڈ کھیلا، اپنے سیاسی مخالفین کو کرپٹ اور بارسی سیاستدانوں کا لقب دیا، اور اپنے لیے ایک شفاف چہرے کو پاکستان کی سیاست میں انٹروڈیوس کروایا. اب پاکستان میں صاف اور شفاف لوگوں کی ایک سیاسی جماعت بنانے کا دعویٰ بھی کیا. اب ان کے حیران کن دعووں نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ کئی دفعہ تو ایسا لگا کہ ان کے سیاسی مخالفین بھی خود سے ہی نہ ان کو ووٹ ڈال دیں. اس سے عمران خان پاکستان کی ایک آخری امید بن کر ابھرا اور مایوسی میں گھرے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا. پھر ایک وقت آیا کہ پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والے فرشتوں کی نظر عمران خان جیسے شفاف سیاسی چہرے پہ پڑ گئی، اور پھر عمران خان اقتدار میں آ گئے. اب ان کے اقتدار میں آنے کو کہیں آر ٹی ایس کا کمال کہیں یا سافٹ کو کا نام دیں، لاڈلے کا لقب پانے والے عمران خان کے تو 7 خون معاف. انہیں کئی دفعہ ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت دی گئی. معیشت تباہ ہوئی، کہا خیر ہے. جمہوریت برباد ہوئی، کہا خیر ہے. نوجوان نسل برباد ہوئی، کہا خیر ہے. تہذیب کا جنازہ نکلا، کہا خیر ہے. لیکن ہمیشہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے والے کپتان عمران خان کچھ زیادہ آگے نکل گئے، اور انہوں نے امپائر کی خود مختاری پہ ہاتھ ڈال دیا. کہتے ہیں اب نیا امپائر خود انٹرویو لے کر آئیں گے. حضرت خالد بن ولید کی مثالیں دے کے میرٹ پہ تعیناتی کی باتیں کرنے لگے، اور ایسی جنگ چھیڑی جو پاکستان میں آج تک کوئی سیاستدان تو نہیں جیتا. اور اس طرح فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے عادی اس میدان میں سٹمپ آؤٹ ہو گئے، اور ملک کی حکمرانی وہیں ان جماعتوں کے پاس آ گئی جن سے بیزار ہو کے عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا تھا. اسے پنجابی کے ایک محاورے میں تو خیر غلط طریقے کا کہا جاتا ہے، محاورہ تو اچھا نہیں ہے، پر ہے بہرحال محاورہ، جتھے دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی. یہاں یہ محاورہ استعمال کر کے میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن ہر لفظ کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ مزہ آ گیا، ایک ہم کہتے ہیں سواد آ گیا، دونوں کا اثر اپنا اپنا ہے. بہرحال اب آتے ہیں اس لطیفے کی طرف جو پاکستان کے حالات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے 5 بچے تھے، وہ ان بچوں سے بڑا تنگ تھا. ایک دن اپنے پیر کے پاس گیا، کہا میں ان بچوں سے بڑا تنگ ہوں، مجھے کوئی راستہ بتاؤ. پیر نے اس کو مشورہ دیا تم کچھ مرغیاں پال لو، شاید اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو. اس نے مرغیاں پال لی. مرغیاں گھر میں آئیں تو انہوں نے سارے گھر میں گند شروع کر دیا. بچے سارا دن ان مرغیوں کے چکر میں لگے رہتے. وہ شخص بڑا پریشان ہوا. انہوں نے کہا یہ تو کام اور زیادہ مشکل ہو گیا. پہلے سکون تھا، اب تو وہ بھی اڑ گیا. اس نے پیر صاحب کے پاس جا کے مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ پیر صاحب گل بد گئی ہے. پیر صاحب نے مشورہ دیا تم ایک کتا پال لو، اس سے شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. وہ شخص پیر صاحب کے کہنے پہ کتا لے گیا. جب کتا گھر آیا، کتے نے بھونک بھونک کے سارا محلہ سر پہ اٹھا لیا اور بڑا پریشان تھا. پھر بھاگتا ہوا پیر صاحب کے پاس گئی، یہ تو زندگی عذاب ہو گئی ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، کوئی راستہ بتائیں. تو پیر صاحب نے مشورہ دیا کہ تم ایک گدھا لے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے گدھا خریدا، گدھا لے گیا. گدھے نے جب منہ کھولا تو پورا گاؤں کھٹا ہو گیا. گدھے کی آواز تو ویسے ہی آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. وہ شخص الٹے پاؤں بھاگا. پیر صاحب کے پاؤں پکڑ لے کہ مجھے اس عذاب سے نکالو. پیر صاحب نے مشورہ دیا گدھے کو کسی مزدور کو دے دو، وہ کمائی کر لے گا. کتا کسی جاننے والے کو دو. اور مرغی، جب پیر صاحب مرغی پہنچے تو شخص فوراً بولا جناب مرغیوں کو رہنے دیں، میرے بچے مرغیوں سے کھیل کر خوش ہوتے. اس طرح وہ شخص جو اپنے بچوں سے ناخوش تھا، بچوں کے ساتھ مرغیوں کو بھی رکھ کے خوش تھا. یہی حال پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ 30 سال سے پیاز بھی کھا رہے ہیں اور جوتے بھی. ایک صاف شفاف ایماندار حکمران کی جستجو نے اس ملک کو ان انجام تک پہنچا دیا کہ جو بھی نیکی، ایمانداری اور احتساب کا روپ دھار کے آئے، اس ملک کو تباہی سے درکنار کر کے چلتا بنے. یہی کام عمران خان نے قوم کے ساتھ کیا اور آج تباہی مچا دی کہ لوگ اب پرانے حکمرانوں کو ہی غنیمت سمجھ رہے ہیں. تنقید کرنے سے پہلے، لفافہ، بکاوا، بکاری یا گالی دینے سے پہلے ایک لمحہ رک کے سوچئے گا کہ میں نے جو کہا غلط کہا، اور پاکستان کو مزید تباہی اور تجربات سے بچائیں. آئندہ تک کی اجازت دیں. اللہ حافظ.